حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مالدار تھے اور اپنے مال میں سے حصے نکالتے تھے. امام صاحب فرمایا کرتے تھے میں نے چند ہزار درہم رکھ دیے. حضور کس لیے؟ فرمایا لوگوں کو قرضہ دینے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرضہ لینے والے کو منع کیا ہے. فرمایا قرضہ ایک قید ہے, بغیر مجبوری کے نہ لینا. اب لینے والے بھی احتیاط نہیں کرتے, فٹافٹ قرضے کے پیچھے بھاگتے. بڑی مجبوری ہو تو قرضہ لیں. فرمایا مقروض قیدی ہوتا ہے, قرضہ لینے سے بچو. اور دینے والے کو کیا کہا؟ فرمایا اگر سامنے والا تنگ دست ہو نا, تنگ دست, تو اسے مہلت دو. جتنی تم مہلت دو گے اللہ اتنے پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر تنگ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے رمضان شریف میں نا قرضے کے حوالے سے یا کچھ عرصہ پہلے کسی موقع پر قرض کے حوالے سے کو بات کی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جیسے کسی کو لینا ہوئے نا 20,000 تو انہوں ترا کے لئی دے, تو جی 20 کروڑ لینا ہوئے تو پھر نہیں ترایا جاتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے 20,000 والا بندہ ماڑا ہوتا ہے نا, جہاں 20 کروڑ کھا گیا بڑی مگرمچھ ہوتا ہے, انہوں ترایا جا سکتا. وہ دے کے بندے ترلے ہی کر دے لیندے چل بھائی کیویں دے سکنا ہے. وہ جو 20,000 والا نا ماڑا بندہ کہندے تو دینے نے کہ تیرا بندوبست کریے. کہندے چل صاحب جمعرات لے آؤ کسی طریقے. جمعرات ماڑا ہے نا. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تجھے پتہ چل جائے کہ تنگ دست ہے تو مہلت دے, جتنے دن تو اس سے پیسے نہیں لے گا اتنے پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے. اب لوگ جو تگڑی موٹے مگرمچھ ہیں ان کو مہلت دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جا جتھوں لب دے نہیں لے. پھر کہتے ہیں نہیں آپ بتائیں آپ کیسے دے سکتے. اور ماڑا بندہ انہیں 2,000 دینا ہے دکان کا, اس کو دکاندار کہتا ہے کل سائیکل لے کے تب گزرنا, میرے آگے سے اگر پیسے دینے ہیں تو میں نے سائیکل رکھ لینا. ڈرنا چاہیے اللہ پاک. ہمیں پتہ ہوتا ہے سامنے والا غریب ہے, تنگ دست ہے, مجبور ہے, اسے مہلت دینی. امام صاحب کہتے ہیں میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے, پس منظر یہ تھا کہ غریب لوگ آتے ہیں تو میں ان کی مدد کروں گا. امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے اور حال یہ تھا کہ آپ دھوپ میں کھڑے تھے, ساتھ اس بندے کا مکان تھا. لوگوں نے کہا حضرت دیوار کے سائے میں ہو جائے. فرمانے لگے اس سے پیسے لینے ہیں, اگر سائے میں کھڑا ہوا تو سود میں شمار ہو جائے گا, میں اس سے فائدہ نہیں لے سکتا. ایک بندے سے قرضہ لینا تھا, وہ آپ کو دیکھ کے گلی اور دوسری گلی میں چلا گیا, رستہ بدل گیا اور چھپ گیا. امام صاحب رونے لگے, کہنے لگے اے اللہ میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ تیرے بندے مجھ سے چھپنے لگے. اس کو ڈھونڈ کے لائے, کیوں چھپتا ہے؟ کہ حضور آپ کے پیسے دینے ہیں. آپ نے فرمایا جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیے, آج کے بعد چھپنا نہ. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تجھے کوفت ہو, تو میری طرف دیکھ کے چھپنے لگا ہے, میری طرف دیکھ کے. غریب تو بھائی گلیوں میں گھستے پھرتے ہیں کہ کوئی بندہ مل نہ جائے. مقروض آدمی پتہ اس وقت چلتا ہے جب خودکشی کر گیا, پتہ اس وقت چلتا ہے. پھر لوگ آتے ہیں اس کے بچوں کو کہتے ہیں فکر نہ کرنا ہم تیرے ساتھ ہیں, تو اس کے ساتھ ہونا تھا, ان کا سایہ بچ جاتا. اب آئے ہو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو سہولت دیتے, آسانی دیتے, پیار کرتے, محبت کرتے. ہم لوگوں کا مزاج ایسا نہیں ہے, ہماری اخلاقیات کے اندر وہ حسن نہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں دے کے گئے. اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں حقوق العباد کا خیال کرتے, چھوٹی چھوٹی باتوں. ہم تو گالی دے کے بھی کہتے ہیں نا چل کیا ہو گیا, گالی دی ہے نا. میں نے دیکھا ہے سائیکل والے کی ٹکر اگر پجارو والے کے ساتھ ہو جائے تو معافی سائیکل والے نے مانگنی ہے, کیونکہ وہ سائیکل پہ بیٹھا ہے نا. اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ سائیکل پہ بیٹھا ہے, معافی سائیکل والے نے مانگنی ہے, پجارو والا نہیں مانگے گا. ہو سکتا ہے سائیکل والا اٹھ کے کہے جناب مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ تھے, ورنہ میں آپ کے آگے نہ آتا. سائیکل والا مجبور ہے کیونکہ اس کے پاس پجارو نہیں, اور پجارو والا تو شیشہ نہیں نیچے کرتا, کہتا دھوپ آئے گی, گاڑی بڑی مشکل سے ٹھنڈی کی ہے. نیچے اتر کے ملازم کہتا ہے اس کو پوچھو اگر کوئی 200-400 کا نقصان ہوا تو 500 دے دو. مزاج ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, عالم. حقوق العباد کا چھوٹی چھوٹی. آپ کے شاگردوں میں سے کسی کے چہرے پر شکن آتا تو 20 بار پوچھتے کوئی پریشانی ہے میرے بیٹے کو, کیا ہو گیا. ساری زندگی سایہ دار شجر کی طرح گزاری, ساری زندگی شاگردوں پر مریدوں پر محبت کا سائبان رہا, ٹھنڈی چھاؤں رہی امام صاحب کی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گلی سے گزر رہے تھے, لکڑی کے جوتے پہنا کرتے تھے, کھڑاؤں. ایک نوجوان بچے کے پیر پہ پیر آ گیا تو کہنے لگا امام اللہ سے ڈر جا. یہ لفظ گئے تو امام صاحب کی چیخ ہی نکل گئی, کئی گھنٹے بے ہوش رہے. لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم نے سنا نہیں, چھوٹے چھوٹے جوان بھی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اللہ سے نہیں ڈرتا, اللہ کی مخلوق کہتی ہے نہیں ڈرتا. اگر یہ کہہ رہے ہیں تو میرا کیا بنے گا. کئی دن روتے گزر گئے. لوگ اس بچے کو لائے, آگے کہنے لگا حضور آپ تو پریشان ہو گئے, میں نے تو محاورتاً کہا تھا کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. فرمانے لگے بیٹے مجھے محاوروں کا نہیں پتا, جب رب کے خوف کا نام آتا ہے تو جملے سیدھے میرے دل سے جا کے ٹکراتے, سیدھے دل سے جا کے ٹکراتے. گلی سے گزر رہے, لکڑی کے جوتے پہنے, کھڑا ہوں, بارش ہے, کیچڑ ہے,
ایک دیوار کے قریب سے گزرے تو تھوڑا سا کیچڑ اڑ کے نا تو دیوار پہ پڑ گیا. یہاں ٹرالی والا ساری دیوار توڑ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو میں نے کون سا جان بوجھ کے کیا ہے. یہاں لوگوں کا گھر توڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں چلو بتاؤ کتنا خرچہ آیا تھا. فوری طور پہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں. امام صاحب کے پیروں سے یہ باریکی سمجھے, یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. جو جاننے والے ہوتے تھے ان کا یہ طرز زندگی تھا. کیچڑ اڑا پیروں سے اور ایک آدمی کی دیوار پہ پڑ گیا. امام صاحب کھڑے ہیں, سوچ رہے کروں تو کیا کروں. شاگرد صاحب حضرت جی کیا پریشانی ہے؟ آپ فرمانے لگے میں نے اس کی دیوار گندی کر دی ہے, صاف نہ کروں تو بھی ظلم ہے, اور اگر صاف کروں تو دیوار کچی ہے. جب صاف کروں گا تو کچھ مٹی اتر جائے گی, تو کسی کے گھر کی مٹی اتارنا یہ بھی ظلم ہے. اب میں دو پریشانیوں میں الجھ گیا ہوں, کدھر جاؤں؟ کہا حضرت جی پھر. فرمایا اس کے دروازے پہ دستک دو. دروازے پہ دستک دی تو جو بندہ باہر آیا وہ مجوسی تھا, آگ کی پوجا کرنے والا تھا. امام صاحب کہنے لگے مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے حضور سارا کوفہ جانتا ہے, سارا بغداد جانتا ہے, ساری دنیا جانتی ہے آپ مسلمانوں کے امام ہیں, لوگ جانتے. آپ نے فرمایا یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے میں اپنے انداز میں گزر رہا تھا, بوڑھا آدمی ہوں, خیال نہیں آیا, تھوڑا کیچڑ اڑ کے تیری دیوار پہ لگ گیا ہے. میرے بھائی یہ کوئی فرشتے تھوڑی تھے, یہی زمین پہ بسنے والے لوگ تھے, احتیاط والے لوگ تھے. ہم لوگوں نے پتہ نہیں اپنا مزاج اتنا سخت کیوں بنا لیا ہے. کتنے لوگوں کو لتاڑ کے, کتنی پگڑیاں اچھال کے, کتنے حقوق العباد ضائع کر کے بھی ہم اسی طرح کے مطمئن ہیں. کہاں سے تسلی لاتے ہیں ہم؟ کہاں سے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیتے ہیں؟ کیسے اپنے آپ کو ہم سکون دے لیتے ہیں کسی کو تکلیف دے کے؟ کس طرح سکون کی نیند آتی ہے جب کوئی پریشان ہوتا؟ کیوں ہمارا دل پتھر ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے جا کسی سے جا کے علاج کرا, تیرے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ سخت ہو گیا, جا کسی سے جا کے اس کی دوائی کھا, تجھے خیال ہی نہیں آتا تڑپتے لوگوں کو دیکھ کر, جا کے علاج کرا, اگر ایسے ہی مر گیا تو حالات تیرے حق میں اچھے نہیں ہوں گے. حضرت امام صاحب تڑپ رہے ہیں اور اس شخص کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں جو مجوسی بھی ہے, غریب بھی ہے, کچے گھر میں رہتا ہے. فرمایا یار بتاؤ کیا کروں؟ امام صاحب باتیں کر رہے ہیں تو وہ آدمی حیرت میں کھو گیا, کبھی دیوار دیکھتا, کبھی اپنا آپ دیکھتا, کبھی امام صاحب کو دیکھتا, دائیں بائیں دیکھتا, پسینے آنے لگے, پتہ نہیں کیا سوچوں کا مد و جزر چلنے لگا, کہاں بات گئی, کہاں تک اس کی سوچ گئی, کہاں پلٹ کے آئی. کہنے لگا امام صاحب میں تو چوک میں رہتا ہوں, روزانہ پتہ نہیں کتنی گاڑیاں مٹی برسا جاتی ہیں, کبھی کوئی نہیں آیا, آپ کو کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے مجھے کسی کا نہیں پتا, مجھے تو میں نے جو قرآن حدیث پڑھا ہے مجھے تو ڈر آ رہا ہے, مجھے بتا تو معافی دیتا ہے کہ نہیں, تیری دیوار صاف ہوگی کہ نہیں؟ کہنے لگا حضور دیوار کو چھوڑے, پہلے کلمہ پڑھائے, میرا دل تو صاف کر دے. کہنے لگا اتنا میٹھا دین, اتنا پیارا دین, اتنا خوبصورت دین کہ غریب کی دیوار پر کیچڑ لگ جائے اور آپ کو اتنی تکلیف ہو, میں اس دین سے دور کیوں ہوں؟ یہاں روز یورپ کہتا ہے کہ مسلمان جھوٹی شادیاں کرتے, دنگا فساد کرتے, نیشنلٹی لینے کے لیے جھوٹ بولتے, جانے کس کس قسم کے لوگ پاپڑ بیلتے, کس طرح اپنا ایمان بیچتے, کیا انداز ہم اختیار کرتے. ہمارے کردار نے لوگوں کو مذہب اور دین کا باغی بنا دیا. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے, چھوٹی چھوٹی باتوں کا. بہت بڑے عالم تھے, یہ ساری نیکیاں تو ان کی سماجی تھی, فلاحی تھی, ان کی معاشرت کی نیکیاں تھی, دنیا داری, لیکن جو ان کا باقی کا معاملہ تھا, 4 لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ قرآن پاک ایک رات میں پڑھا کرتے تھے. ان میں پہلا نام حضرت عثمان غنی کا ہے, پورا قرآن پاک. دوسرا مولا علی شیر خدا کا ہے. تیسرا حضرت سعید بن جبیر کا ہے. چوتھے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھ دیا کرتے ہیں. جس جگہ امام اعظم کی قبر بنی ہوئی ہے نا, اعظمیہ ایک محلہ ہے بغداد کا, اس کا نام ہی اعظمیہ, امام صاحب کے نام, جہاں قبر بنی ہوئی ہے, وہاں بیٹھ کے امام اعظم ابو حنیفہ نے 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا, خود پڑھا, خود فرمایا یہاں میں نے دفن ہونا, اس جگہ 60 قرآن پاک پڑھے. رمضان کا مہینہ آتا تھا تو امام صاحب ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے, ایک رات کو پڑھا کرتے تھے, ایک قرآن پاک سنایا کرتے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ ساری رات نفل پڑھتے. لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی رات نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک رکعت میں 15 سپارے پڑھتے, تو لوگ کہتے تھے یہ ابو حنیفہ نہیں, یہ تو کسی نے پلر کھڑا کر دیا, یہ تو کوئی ستون ہے, رکوع ہی نہیں کرتا, پورے 15 سپارے. یہاں تو ابھی تراویح آئیں گی, لوگ پہلے سے کہنے لگ گئے بڑی گرمیوں کے روزے ہیں, بڑی گرمیوں کے روزے ہیں. اور آ تو لینے دے بھائی, پہنچ تو لینے دے رمضان شریف کو, اللہ بڑا مہربان ہے, ہر چیز کو بدلنے پہ قادر ہے. پہلے سے لوگ تیاری کر رہے ہیں, مسجدیں ڈھونڈیں گے جائے اسی اچھا ہو, قرآن جلدی پڑھا جائے, ڈھونڈ کے. امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اور میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں تو تراویح میں کھڑا نہیں ہوتا, پاسپورٹ کے دفتر کھڑا ہو جاتا ہے 2 گھنٹے, شناختی کارڈ کے دفتر تو 3 گھنٹے کھڑا ہو لیتا ہے. یہ تیرا ظلم ہے اپنی ذات کے ساتھ,
کہ تجھے قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا، دنیا داری کے لیے کھڑا، وہ پروجیکٹر کرانے جائے تو چاہے تجھے 4 گھنٹے لائن میں کھڑا ہونا پڑے، وہاں تو کھڑا ہو لیتا ہے، اللہ سے ڈر، اپنی تھوڑی سی دنیا داری کے لیے سارا کچھ کر لیتا ہے۔ حضرت امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقویٰ اور طہارت کے پہاڑ 55 حج کیے امام اعظم نے، کتنے؟ 55 حج فرمائے۔ آج ایک مشقت والا کام ہے، جدوجہد والا کام ہے، جوان بھی تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی، اور یہ جتنا مرضی آسان ہو گیا قیامت تک اس نے مشکل ہی رہنا ہے، اس لیے کہ یہ ایک مجاہدہ ہے۔ 55 حج کیے، آخری حج پہ گئے تو کعبے کے مجاور کو کہنے لگے ذرا کھول نہیں دیتے کعبے کا دروازہ، میرا اندر جانے کو دل کرتا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر گئے تو کہنے لگے خدایا، 2 جملے کہے، کہنے لگے اے اللہ جتنا تو نے مال دیا تھا میں اتنا شکر نہیں ادا کر سکا، اور جتنا تو نے علم دیا تھا میں اتنا عمل نہیں کر سکا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مہربانی کرنا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر، اور اے اللہ اگر تو مجھے بتا دے کہ تو راضی یا ناراض ہے تو میں ذرا سکون سے مر جاؤں۔ کہتے ہیں کعبے کی دیواروں سے آواز آنے لگی، ابو حنیفہ تیرا رب تجھ سے بڑا راضی ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری جیسا بابا 1000 سال پہلے لکھ کے گئے کشف الماجود میں، داتا صاحب نے لکھا ہے 1000 سال پہلے کشف الماجود میں، داتا صاحب فرماتے ہیں میں حضرت بلال کی قبر پہ حاضری دینے گیا، یعنی 1000 سال پہلے کے مسلمان بھی قبروں پہ مزاروں پہ جایا کرتے تھے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں ملک شام میں حضرت بلال حبشی کی قبر پہ حاضری دینے گیا، میں قبر پہ حاضری دے کے تو ساتھ لیٹ گیا، میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا، گویا حاضری حضرت بلال کی، اور برکت یہ کہ وہاں مجھے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک میری خواب میں آئے، حضور نے ایک بوڑھے بابے کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا یہ تیرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ امام اعظم بھٹک اس لیے نہیں سکتے کہ انہیں رسول پاک نے سہارا عطا فرمایا ہے، وہ بہک اس لیے نہیں سکتے کہ نبی پاک نے انہیں سہارا دیا۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی شخصیت۔ امام اعظم کا پیغام کیا ہے؟ انہوں نے فقہ بنائی، دین پھیلایا، جتنی بھی میں نے باتیں سنائی سارا پیغام، ایک پیغام ہے امام صاحب۔ امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے والوں کو بھی کسی اچھی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، عمل کرنے والے کو۔ آپ فرماتے ہیں کئی دفعہ عمل کرنے والے کا عمل بھی ٹوٹ جاتا ہے، استقامت نہیں رہتی۔ فرماتے ہیں اچھی صحبتیں تلاش کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ورنہ ہو سکتا ہے جو عمل تم کر رہے ہو اس میں کمی آ جائے۔ جتنا نیک لوگوں سے رابطہ زیادہ رہتا ہے انسان کا دین پر عمل زیادہ رہتا ہے، جتنا نیک لوگوں سے پیچھے ہٹتا ہے اتنا دین سے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ اپنے آپ کو رب کریم کے بندوں کے ساتھ لگا کے رکھیں، جوڑ کے رکھیں۔ اگر ہمارا رب کریم کے بندوں سے رشتہ رہے گا تو قرآن و سنت سے رشتہ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقوش سیرت پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔